اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، 9 محرم الحرام، آج اس شہزادے کا ذکر کریں گے ہم کہ جو ہم شکل پیغمبر تھے، کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے رو رو کے دعاؤں میں مانگا، جا کے نانا کے روضے پہ بیٹھ جاتے اور کہتے نانا جب سے آپ گئے ہیں حسین دنیا میں تنہا رہ گیا ہے، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم سے ہمیشہ رو رو کے امام حسین نے علی اکبر کو مانگا ہے۔ آج اس شہزادے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا لاشا اٹھانے کے لیے جب امام حسین کربلا پہنچے، لاشے کے قریب پہنچے تو کہا اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے چہرے کی بینائی چلی گئی ہے، میرے نوجوان لال کہاں ہو، مجھے آواز دو۔ علی اکبر کی آج شہادت ہے اور آج ہم ذکر کریں گے، ان کی سیرت بھی آج ہم بیان کریں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہر چینل پہ یا ہر مجالس میں یا ہر ذکر اہل بیت کا جہاں ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں شہادت بیان کی جاتی ہے، لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ سرکار علی اکبر علیہ السلام کے فضائل بھی بیان ہو، ان کی سیرت بھی بیان ہو کہ بچپن سے لے کے جو کربلا تک کا ان کا سفر ہے اس میں کیا کیا ان کے فضائل ہیں اور آپ کی کیا کیا خوبیاں تھیں۔ گفتگو کم کروں گا کیونکہ آج میرے درمیان جو پینل ہے بڑا خوبصورت پینل ہے اور اللہ پاک نے تمام ہی مہمانوں کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ سب سے پہلے میرے پینل کا حصہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سرمایہ اہل سنت جناب علامہ مفتی شوکت حسین سیالوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام میرے پینل کا حصہ آپ نے ہر سال ان کو میرے ساتھ دیکھا ہے، آج بڑی مشکل سے انہوں نے وقت دیا کیونکہ مصروفیات اتنی ہیں، دن ایسے چل رہے ہیں کہ علماء کرام کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج ہم اس شہزادے کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو خود نوجوان تو تھے لیکن جناب زینب ام لیلا آج کیسے بیان کریں گی اس لاشے پر، اس تفصیل کو بیان کرنے کے لیے خصوصاً ہماری ٹرانسلیشن کا حصہ بنے جناب علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی میرا بھائی طویل انتظار کے بعد ایک دفعہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، مختلف ٹی وی چینلز کی آپ زینت بنتے ہیں، خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں، گفتگو بھی اعلیٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی اعلیٰ ہیں، ذکر اہل بیت سے بڑی محبت ہے ان کی۔ آج ذکر آل رسول میں خصوصاً شرکت کا شرف حاصل بخشا انہوں نے، مجھے عزت عطا کی جناب عبد الباسط رانا صاحب نے۔ السلام علیکم باسط بھائی۔ وعلیکم السلام۔ باسط بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام علماء کرام کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک دفعہ پھر آپ نے وقت دیا آج کی اس خصوصی نشریات کو۔ جناب علامہ سید ارباب علی موسوی، ارباب علی شاہ صاحب موسوی صاحب نے کہ ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ خدا آپ ان کے ساتھ ہی میرے پینل کا حصہ مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنتی رہتی ہے، محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری آپا بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور ابھرتی ہوئی آواز جو ذکر رسول خدا میں مشہور رہتی ہیں، فضیلت سیدہ۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ گفتگو کم کروں گا کیونکہ آج کا دن مصائب کا دن ہے، آج کا دن کیونکہ چند ہی گھنٹے باقی ہیں، زہرا کا لال شہید ہونے والا ہے۔ نانا کا دین بچانے کے لیے یہ 72 جو شخصیات ہیں کربلا میں آئیں، انہوں نے کیا وہاں دیکھا؟ کوئی تصور تو کرے کہ ماؤں نے اپنے لال قربان کر دیے۔ میں سلام پیش کروں گا جناب ام لیلا کو کہ ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر، میں کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ثروت آپا سے بات کی جائے۔ ثروت آپا، علی اکبر، اذان میں بھی علی اکبر، زبان پہ بھی علی اکبر، کربلا میں بھی علی اکبر، اور ایک ایسی بہن جو مدینے میں تھی جن کو سہرے دیکھنے تھے علی اکبر کے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، صغرا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جہاں پہ فاطمہ صغرا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شبیہ تھی، اور علی اکبر جو کہ نانا کی شبیہ، رسول خدا کی شبیہ، کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اور میری نہایت خوش نصیبی ہے کہ میں اس وقت آپ کے پینل کا حصہ ہوں، اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اور اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج مہر منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے. فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اکبر کے خون سے. یوں تو ہر نوجوان اپنے خاندان کی آنکھوں کا نور ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر وہ تھے جو کہ اپنے گھرانے کے واسطے کس قدر عزت و افتخار کا سبب تھے کہ روایت کی بتاتی ہے کہ 2 ہی افراد خاندان بنو ہاشم میں ایسے تھے کہ جن کے اوپر پابندی تھی کہ وہ بغیر نقاب ڈالے مدینے میں نہ نکلے. ایک حضرت عباس اور ایک حضرت علی اکبر. اور حضرت علی اکبر وہ تھے کہ جب یہ شخصیات آیا کرتی تھی، کبھی بازار میں نکل جایا کرتی تھی، تو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر میں جا کر بڑے فخر سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آج ہم نے عباس و علی اکبر کی زیارت کی ہے. تو حضرت علی اکبر زمانہ قدیم میں ہوا یہ کرتا تھا کہ قبل از اسلام بھی اور اسلام کے زمانے میں بھی، کہ جن کو اپنے گھر میں کسی مہمان کو بلانا ہوا کرتا تھا تو وہ اپنے گھر میں آگ کو روشن کر دیا کرتے تھے تاکہ دور سے گزرنے والے مسافروں کو آگ کی روشنی سے اور دھوئیں کی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس گھر میں کھانا موجود ہے. تو خاندان بنو ہاشم میں حضرت علی اکبر وہ شخصیت تھے کہ جن کہ یہاں سب سے زیادہ آگ روشن ہوا کرتی تھی. اور حضرت علی اکبر کے لیے روایت کی بتاتی ہے کہ حضرت علی اکبر کو نوجوانی سے پھولوں کا بڑا شوق تھا، اور حضرت علی اکبر کا نام مولا حسین نے علی رکھا. اور اس طرح سے خاندان اہل بیت میں اس بات کی بنیاد پڑی کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا ہر بیٹے کا نام علی، یعنی علی اکبر کا نام بھی علی ہے، علی اوسط امام سید سجاد کا نام بھی علی ہے، علی اصغر کا نام بھی علی ہے، تو مولا حسین علیہ السلام نے وہ جواب دیا کہ جو تاریخ کے سینے پر رقم ہے، کہ مولا حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا مجھے اگر 1000 بیٹی عطا کرتا تو میں 1000 کے نام علی رکھتا. اور فاطمہ، اور بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، جناب فاطمہ صغریٰ. جی ایسا ہی ہے کہ بیٹوں کا نام انہوں نے علی رکھا اور بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، اور یہ کہا کہ اگر پروردگار مجھے روز قیامت تک اولاد عطا کرتا تو میں یہی نام رکھتا. اتنی محبت. اچھا، یہ تو ہر اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوا کرتی ہے، لیکن امام علی مقام کو کچھ زیادہ ہی ایسی محبت تھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اور جناب مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ حضرت علی اکبر کو آواز دی تھی کہ بیٹا تم آگے بڑھ کر اذان دو. جب 28 رجب کو مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا مؤذن چلا تھا، جس کا نام حجاج بن مسروق تھا. اور مگر امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ سن 61 ہجری حضرت علی اکبر کو آواز دی تھی کہ بیٹا تم اذان دو. اور یقیناً آج کے لیڈرز کے لیے بہت بڑی یہ تقلید کی مثال ہے، اس لیے کہ آج کے لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچے چلے جائیں دنیا سے اور ان کا بچہ محفوظ رہ جائے. مگر حسین علیہ السلام اس عظیم ترین شخصیت کا نام ہے کہ حسین علیہ السلام پہلے اپنے بیٹے کو مقتل میں پیش کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے پہلے حضرت علی اکبر کو آواز دی. اور جب حضرت علی اکبر نے آواز اذان بلند کی تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، کہا کہ بھیا علی اکبر سے کہو کہ بلند آواز میں اذان تاکہ میں بھی علی اکبر کی آواز اذان سن لوں، خیمے کے اندر بھی آواز اذان آئے. اور جب مولا حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے جا کر کہا تو علی اکبر نے کہا کہ بابا مشکل کشا کے لال ہیں، اتنی مشکل کشائی دکھا دیجئے کہ
میدان میں آپ کی بہن میری آواز اذان سن لے اور مدینے میں میری بہن فاطمہ صغرا بھی میری آواز اذان سن لے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ نے یہاں پر علی اکبر کی آواز اذان سنی تو روایت یہ کہتی ہے کہ مدینے میں جناب فاطمہ صغرا نے بھی علی اکبر کی آواز اذان سنی. اور علی اکبر جب بھی کوئی جاتا مقتل میں تو علی اکبر کہتے کہ بابا ہم کو بھی اجازت دیجئے، مگر اس وقت تک رفقا موجود تھے، انصار موجود تھے، اصحاب موجود تھے امام حسین علیہ السلام کے، اور انہوں نے یعنی حضرت علی اکبر کو انہوں نے ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. اور حضرت علی اکبر سب سے آخر میں رخصت ہوئے ہیں خیمے سے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رخصت اور جناب علی اکبر کی رخصت بہت زیادہ مماثلت مشابہت رکھتی ہے، اس لیے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے. جتنی مشکل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رخصت تھی، بالکل ویسے ہی حضرت علی اکبر کی رخصت تھی. اور حضرت علی اکبر بار بار جناب سکینہ ابا کے دامن سے لپٹ جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے. اور جناب علی اکبر یوں رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہوئے تو محسوس یہ ہوا، گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت علی اکبر چلے، محسوس یہ ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بوڑھا باپ قبر پر چلے آ رہا ہے. اور حضرت علی اکبر رک گئے، کہا کہ بابا خود ہی تو اجازت دی تھی اور اب آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت علی اکبر سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ علی اکبر کاش تمہاری شادی ہوئی ہوتی، علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں معلوم ہوتا کہ اولاد کا جانا کتنا بڑا صدمہ ہوا کرتا ہے. تو حضرت علی اکبر جب مقتل میں آئے تو کیونکہ شبیہ پیغمبر تھے اور حضرت علی اکبر کی گفتار، حضرت علی اکبر کی رفتار بالکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی. تو ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں شور ہوا کہ شاید محمد مدد کرنے کے واسطے علی اکبر کی آ گئے، امام حسین علیہ السلام کی آ گئے ہیں. اور حضرت علی اکبر نے اس وقت چہرے سے نقاب پلٹی ہے اور حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا ہے. تو روایت یہ کہتی ہے کہ فوج اشقیہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ ایک سے ایک کے مقابل نہیں آ پاتے تھے تو وہ سب مل کر یکبارگی حملہ کر دیا کرتے تھے. تو عمر ابن سعد نے بھی کہا کہ علی اکبر پر 1000 سوار مل کر حملہ کر دیں، اور 1000 سوار مل کر جب گھیرا بنا کر علی اکبر کو درمیان میں لے کر آئے ہیں تو کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، اور اس وقت حضرت علی اکبر کے کلیجے پر ابن انس کی ثنا لگی. ناظرین کرام، ذکر آل رسول کی یہ نشست جو ہے وہ جاری ساری ہے. عبدالباسط رانا ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بارگاہ امام علی مقام میں خوبصورت کلام کا نذرانہ پیش کریں. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ خوش نصیب ہوں. واہ، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا حسین کا ہے، عطا کیا ہوا یزید یزید کو ہوئے سرنگو یزید یزید کو ہوئے سرنگو زمان ہوا، بلند
آج بھی فلک کی آنکھوں سے گرتے ہیں آج بھی آنسو فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے عطا کیا ہوا خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے خدا نے دی انہیں جنتوں کی خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا حرم حسین کا ہے میں خوش جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور شہادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سروتاپا بیان کر رہی تھی. میں چلوں گا مولانا فیصل عزیزی کی جانب. علامہ صاحب ابھی وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شہزادہ علی اکبر کو ہم کربلا کے حوالے سے ہی جانتے ہیں کہ کربلا میں آپ نے اذان دی, بابا جان کا حکم مانا, اذان کے بعد کیا ہوا, کیسے شہادت ہوئی, کیسے امام علی مقام لاش علی اکبر پہ آئے. لیکن ہم بچپنے سے لے کے جب آپ دنیا میں آتے ہیں, جب امام حسین کے ہاتھوں پہ آتے ہیں, وہاں سے لے کے کربلا تک کا جو صف ہے علی اکبر کا, میں چاہتا ہوں کہ آج وہ بیان ہو تو کیا ہی کہنے. بالکل, میں بلکہ یہ چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں جب علی اکبر آئے اس سے بھی تھوڑا پہلے سے ذکر علی اکبر. واہ بسم اللہ. اور وہ یہ کہ کیا بات ہے, واہ 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 واہ. جب آقا دو جہاں علیہ السلام کا وصال ہوا تو وہ جو فراق پیمبر کی جو سوز کی شدت تھی وہ اس لیے دبی رہی کہ سیدہ کائنات موجود تھی. آئے ہائے ہائے. جب سیدہ کائنات نے کی رحلت ہوئی تو وہ شدت فراق رسول کی دبی رہی کہ ابھی حیدر کرار ہے. آئے ہائے ہائے. حیدر کرار کا جب وصال ہوتا ہے, شہادت ہوتی ہے, تو پھر یہ احساس ہوتا ہے وہ جو نانا سے ایک قرب تھا, ایک تعلق تھا, وہ ہجر اور فراق کی وہ کیفیت پوری شدت کے ساتھ حیدر کرار کی شہادت کے بعد امام حسین کے قلب پر وارد ہوتی تھی. تو خدا بند ذوالجلال نے یہ انتظام کیا کہ جس چہرے کی یاد میں حسین رہتا ہے وہی چہرہ اس کے گھر میں بھیجتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. اور کیا بات ہے, کیا بات ہے. 22 ہجری کو ہم شکل پیمبر کی ولادت تھی. اس میں پھر ایک اور کمال بھی تھا کہ امام حسین علیہ السلام پنجتن میں آخری ہیں جو کربلا کے وقت ظاہراً موجود ہیں. اب امام حسین کو کربلا میں کیا رسول خدا کی یاد نہیں آئے گی, کیا سیدہ کائنات کی یاد نہیں آئے گی, کیا مولا علی, کیا امام حسن. اور کربلا کوئی اچانک سانحہ بھی نہیں ہے, احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. صحابہ کرام پہلے سے واقف تھے کہ کربلا ہونی ہے, کب, کہاں, کیسے ہونی ہے. اس کا ایک انتظام قدرت نے کیا کہ حسین پنجتن کے آخری فرد ہیں جو کربلا میں ہیں.
حسین کربلا میں بھی ایسا محسوس کرے جیسے پنجتن کے بیچ میں ہے. اس کے لیے جب علی اکبر پر نظر جائے تو ایسا لگے رسول موجود ہے. جب ثانیہ زہرا کی طرف دھیان جائے تو لگے کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ابن حسن کی طرف نظر جائے حسن مشتبہ موجود ہے. تو یوں پنجتن کے چہروں کو کربلا میں رکھا گیا. اللہ نے امام حسین کے لیے جی کیا بات ہے، کیا بات اہتمام ہے کربلا کا کہ حسین اگر تو میرے لیے کچھ کرا تو میں بھی تیرے لیے کر رہا ہوں، میں تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا. کیا بات ہے علامہ صاحب، کیا بات ہے، کے چہرے کیا بات ہے. امام حسین کے ارد گرد ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ان میں حضرت علی اکبر کا کمال یہ ہے کہ مدینہ منورہ وہاں پر لوگ علی اکبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان مدینہ اللہ، منورہ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی اکبر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، ہم اس کو دیکھ لیں جو بالکل رسول جیسا لگتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. ایک مرتبہ کسی شخص نے امام حسین سے یہ کہا بھی کہ میں نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے آپ کا بیٹا بالکل رسول جیسا ہے، آئے ہائے. مجھے اس کی زیارت کرا دیں. امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بلایا. اس شخص نے زیارت کی، زیارت کر کے دیکھتا رہ گیا آئے ہائے. اور پھر کہنے لگا کہ اللہ آپ کی تو کوئی دعا ٹالے گا نہیں، اب آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا دے دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی. کیا امتحان ہے، واہ 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 واہ. اب آپ دعا کریں کہ علی اکبر جیسا بیٹا مجھے مل جائے. سبحان اللہ. امام حسین نے کہا کہ میں دعا کروں گا تو علی اکبر جیسا بیٹا تمہارے ہو جائے گا، لیکن یہ بتاؤ علی اکبر کا باپ بننے کی اہلیت ہے؟ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان علی اللہ، اکبر کے باپ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگا کہ آپ چیک کر لیں، اللہ آزما لیں. امام حسین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں نے دعا کی تمہارے علی اکبر جیسا بیٹا پیدا ہو گیا، پھر تم نے اس کو محبتوں سے پالا، ہائے ہائے ہائے. پورے ناز سے پالا، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی میں اس نے قدم رکھا ہائے ہائے اور ایسا ہو گیا جیسا میرا علی اکبر ہے. ہائے ہائے پھر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہائے ہائے ہائے. تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں برداشت نہیں ہائے ہائے. کہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. میں کہوں گا پروردگار یہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ ہائے جاتا ہائے ہے، ہائے. میرے بیٹے کے پاؤں میں نہ چبھتا. تو امام حسین نے فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو، ہائے ہائے. یہ اہلیت تم میں نہیں ہے. علی اکبر جیسے بیٹے کے باپ ہونے کے لیے حسین چاہیے. اور پھر یہ عصر عاشور یہ بات واضح بھی ہوئی. امام حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار یہ جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے، تبری کی روایت ہے کہ لوگ ان کے چہروں کی زیارت کرتے تھے کیونکہ ایک چہرے میں نبی کا چہرہ دکھتا تھا، ایک چہرے علی میں کا چہرہ. ہائے ہائے ہائے. سبحان ایسا اللہ، لگتا سبحان تھا اللہ، نبی اور علی کا شباب جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. علی اکبر وہ ہیں کہ جو فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں، شعور میں عروج پر ہیں. جو باب مدینہ علم کا پوتا ہو، ہائے 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 ہائے. کیا بات حسین ہے، ابن علی کا بیٹا ہو، کیا بات ہے، کیا اس کی بات ہے، پرورش خاندان کیا بات ہے، کیا بات ہے، خاندان رسالت کیا کا بات ہے. روشن چراغ ہے. ان کے علم، ان کی علمی حیثیت، ان کا علمی وقار وہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے. وہ روایت اہل سنت کی کتب میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے کہ ابھی کربلا نہیں پہنچے، مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور کربلا کی جانب سفر ہے. راستے میں پڑاؤ کیا، قافلہ رک گیا، دوپہر کا وقت تھا. نماز ظہر کے بعد امام حسین کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، سو گئے. اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو فوراً حضرت علی اکبر کو بلایا. کہا کہ علی اکبر میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو قافلہ ہے، یہ جو ہمارا سفر ہے، یہ موت کی جانب ہے. اللہ اکبر. تمہاری رائے کیا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے وہ فنظر ماذا تری، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ انی اذبحک فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا تری، بتا تمہاری رائے کیا ہے. اب وارث ابراہیم
وہ کہتے ہیں علی اکبر سے کیا کہ بات میں نے ہے، خواب میں کیا دیکھا بات کہ ہے، یہ کیا بات ہے علامہ صاحب، واہ 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 تمہاری رائے کیا ہے؟ واہ واہ تم واہ کیا واہ کہتے ہو؟ واہ 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 واہ، اب جو علی اکبر کی رائے ہے ہائے ہائے رائے ہائے، علی اکبر کے علمی وقار کو کیا بتاتی بات ہے، کیا بات ہے، علی اکبر کہنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، سبحان اور اللہ جب سبحان اللہ، یہ طے ہے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا کر گر جائیں یا موت آ کر ہم پر گر جائے، اس کیا سے کوئی بات فرق ہے، نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے، اور پھر واہ واہ علی واہ، اکبر کو جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا ہم شکل رسول، اس میں بھی تھوڑی سی ناانصافی ہے۔ ہم شکل رسول کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں چہرہ رسول اکرم جیسا تھا، جیسا تھا، بات اتنی نہیں ہے۔ ہو بہو، ہم شکل سیرت، صرف صورت، نہیں تھے بلکہ فصاحت، بلاغت، جی ہر اعتبار سے، یعنی بلاغت، فصاحت، علم، اس میں ہم شبیہ پیمبر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، شباہت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک شباہت ہے خلقی، کہ تخلیق میں انسان اپنے ظاہری وجود میں کسی سے مشابہ ہو۔ ایک مشابہت اگر خلقی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عادات و اطوار میں بھی مشابہ ہو۔ واہ واہ چہرہ واہ، تو ملتا ہے، عادتیں نہیں ملتی، تو مشابہت خلقی کے ساتھ خلقی بھی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ بھی ملتا ہے، عادات بھی ملتی ہیں، آواز نہیں ملتی، آواز کی مشابہت۔ تو آواز کی یعنی تشبیہ کامل کب ہوگی؟ کہ جب علی اکبر کا ظاہر رسول کے ظاہر جیسا ہو، جب علی اکبر کا اخلاق رسول کے اخلاق کا مظہر ہو، علی اکبر کی آواز رسول کی آواز جیسی ہو۔ کیا اور بات ہے، کیا بات یہ ہے، میری عقیدت صرف نہیں ہے، کیا تو بات ہے، امام حسین کیا علیہ بات ہے، السلام نے کربلا میں بتائی ہیں یہ بے شباہتیں۔ شک بے شک بے دنیا شک، کو بتایا کہ میرے بیٹے کے اندر یہ شباہتیں کیسے ہیں، کہ جب حضرت علی اکبر کو بھیجا تو حضرت امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ تو اس قوم کے اوپر گواہ ہو جا، یزیدیوں کے لیے، اے اللہ تو اس قوم کے اوپر گواہ ہو جا، فقد برز الیہم غلاما اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا، کہ اے پروردگار میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو انسانوں میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے، خلق میں، خلق میں اور کلام میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ وہ سبحان یہ اللہ، نہیں کہہ رہے کہ یہ صرف شبیہ پیغمبر شبیہ نہیں، پیغمبر، خلق، خلق، منطق، بہت خوبصورت، ہر اعتبار سے لاجواب، علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے۔ لاجواب، اس کے واہ واہ بعد واہ امام واہ، حسین کیا کہتے ہیں؟ وَكُنَّا إِذَا أَشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ، اور جب ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ ہم تیرے نبی کو دیکھیں، تو علی تیرے اکبر کو نبی کی دیکھیں، زیارت کریں، کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا کرتے تھے؟ فَنَظَرْنَا إِلَى وَجْهِهِ، تو پھر ہم اسی کے چہرے کو کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اس کے سبحان اللہ چہرے کو سبحان دیکھتے اللہ، تھے، واہ واہ اس کے واہ، چہرے میں رسول کا چہرہ سلامت ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے علی اکبر کو شہید کیا، نہیں، سیرت رسول کو قتل کیا، واہ 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 واہ، کلام رسول واہ کو واہ قتل واہ کیا ہے، واہ واہ فصاحت واہ رسول کو قتل کیا ہے۔ بے شک بے اس لیے کہ شک علی اکبر تو ان سب کا مجموعہ ہے۔ بے شک بے علی شک، اکبر، بس میں بات کی تکمیل کروں کہ علی اکبر واحد شہید ہے کربلا کا، واحد شہید ہے جس کو کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ علی اکبر کو کبھی کوئی نہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب علی اکبر کہیں کہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، کس دل سے اجازت دی جائے؟ اور علی اکبر کو منع کیسے کیا جائے؟ سامنے چہرہ رسول ہے، واہ 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 چہرہ واہ واہ، رسول کو کون منع کرے؟ کیا بات ہے، اس واہ لیے واہ علی واہ، اکبر واحد شہید ہے جس کو ہر ایک نے ٹالا۔ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے علامہ صاحب جو آپ نے سیرت بیان کی، اور میں اس کے بعد الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ میں چاہتا ہوں کہ ہیرا عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ بارگاہ امام علی مقام میں کلام پیش کریں، ان کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے میں جائیں گے، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا جی۔ مائک دیں۔ اماں کسی
ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی، ایک بوند بھی نہ دی۔ میں بار بار کہتا رہا، ہائے میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ سوکھی ہوئی ہے شیب میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شیمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، ہائے آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، ہائے دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ علامہ صاحب گفتگو سنی آپ نے مولانا فیصل عزیزی کہ یہ ایک نیا جملہ تھا ان کا کہ لوگ کہتے ہیں، نیا جملہ نہیں ایک اصلاحی جملہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کہ ہم شکل پیغمبر کہنا یہ بڑی چھوٹی بات ہے بھائی، یہاں تو سب محمد ہیں یا علی ہیں، کیونکہ نانا سے جو محبت امام حسین علیہ السلام نے بتائی اور دکھائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، ہم رہتی دنیا تک اس سے نظریں نہیں پھیر سکتے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے جناب سید علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا جو خلاصہ واہ، ایک گلدستہ کی صورت میں بے شک بے شک، حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر کیا ہے، یقینی طور پر یہ بڑی معلوماتی باتیں ہیں۔ بے شک، جب عالم دین کوئی اسکالر جب ان تمام باتوں کو جمع کرتا ہے تو اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے ایسا ہی اور بالکل، مختلف کتب کو کھنگالنا پڑتا ہے، ایک ایک جملہ تلاش کرنا پڑتا بے ہے، شک بے شک، پھر جا کے وہ ایک گلدستہ بنتا ہے، پھر لوگوں کی سماعت کی نظر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھی بات یہاں ہوئی کہ ہم شہادت حضرت علی اکبر تو بیان کرتے ہیں جو کہ ہر چینل پر بیان ہو رہی ہے، بے شک، لیکن ہمیں بنیادی طور پر صرف حضرت علی اکبر ہی نہیں بلکہ یہ جتنی حسین ہستیاں ہیں ہمیں ہر ایک کی سیرت کو بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، بے شک بے شک، اور ان کی سیرت سے ہمیں اپنی زندگیوں کو
हसीन और खूबसूरत बनाने का एक मौका मिलता है। तो यकीनी तौर पर आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, जब ये सारी तालीमात सुनेंगे और सही आगाही उन तक पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह वो भी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में एक अमली किरदार पेश कर सकते हैं। हज़रत सैयद अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाएं आपकी सीरत पाक पर, आपकी फसाहत व बलागत, आपका इल्मी मकाम, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी वाह, और कलामुर रहमान से मोहब्बत, और जिस सच्चाई और जिस मोहब्बत के साथ इस किताब की आप तिलावत फरमाया करते थे, राह चलता हुआ इंसान जब आपकी तिलावत कलामुर रहमान को सुनता तो वो रुकने पर मजबूर सुभान होता अल्लाह, था। सुभान अल्लाह। यानी आपकी आवाज़ में इतनी मिठास, इतनी लज्जत और इतनी चाशनी और इतना खिंचाव था। तो ये सिर्फ कलामुर रहमान की तिलावत में ये सारे फयूज़ व बरक़ात नहीं थे। जब वो बोलते थे उनकी बातों के अंदर, उनके कलाम के अंदर इतना मिठास होता था, इतनी रूहानियत होती थी कि वो लोगों के दिलों पर आपका कलाम करंट के मानद लगता था सुभान अल्लाह। और लोग आपके कलाम को सुन करके अपने आप को बदलने में देरी नहीं लगाते थे। आपकी ये इल्मी फसाहत व बलागत है कि मैदान करबला के अंदर जब सैयदना इमाम हुसैन की खिदमत आलिया में हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत के बाद आप हाजिर हुए और अब्बा जान से इजाज़त मांगी, तो अब्बा जान ने क्या कहा, बेटे आप तो तस्वीर मुस्तफ़ा हो, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह, हम शक्ल मुस्तफ़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान जब भी अल्लाह। मुझे अपने नाना जान की याद आती है तो मैं मैं आपको आपको देख देखता लेता हूँ, हूँ बेशक बेशक। और मैं आपको आज किस तरह मैदान में जाने हाय की हाय इजाजत हाय। दे सकता हूँ, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, बेटा मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। अब यहाँ मुअर्रिखीन ने लिखी है ये बात कि हज़रत अली अकबर फरमाते हैं, अब्बा जान की खिदमत आलिया में अर्ज करते हैं कि अब्बा जान मैं नहीं चाहता कि आप मुझे इजाज़त ना दें और आने वाले मुअर्रिखीन इस पाक तारीख के ऊपर कोई ऐसी बात लिख जाएं कि इमाम हुसैन के मुहिब्बीन, आपके भांजे, आपके भतीजे, आपके भाई सब कुर्बान हुए, लेकिन जब अपनी सगी औलाद की बारी आई क्या तो बात, हजरत इमाम हुसैन ने मैदान में क्या जाने से बात मना है, कर क्या दिया। बात है, क्या अब्बा बात, जान मैं नहीं चाहता क्या बात, कि करबला की इस पाक तारीख के ऊपर कोई ऐसा हर्फ आ जाए, कोई मुसन्निफ ऐसी कोई इबारत पैराग्राफ लिख जाए, मुझे आप इजाजत दीजिए। और जब हजरत इमाम हुसैन ने ये कहा कि बेटा आप हम शक्ल मुस्तफ़ा हाय हैं, हाय हाय, तो फिर देखें आपकी देखें फसाहत व बलागत, कुर्बान जाए। आपने पलट कर जवाब दिया, अब्बा जान जिस नाना जान की मैं तस्वीर हूँ उस नाना जान ने भी तो हक और सदाकत की खातिर क्या बात है, मैदान वाह उहद वाह के वाह अंदर वाह, अपना दांत वाह मुबारक वाह शहीद वाह करवा वाह दिया वाह था। वाह, सुभान अल्लाह, लिहाजा मुझे नाना जान की उस सुन्नत पर अमल कर लेने दीजिए, सुभान अल्लाह, मुझे आप सुभान इजाजत अल्लाह, दीजिए। सुभान अल्लाह, अब सुभान हजरत अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नौजवान 18 साल नौजवान बेटे को इजाज़त देते हैं। अब देखें जब आपको इजाज़त मिल गई, फिर घोड़े पर सवार हुए और मैदान की तरफ जाने लगे, तो फिर आप कुछ देर के लिए रुक जाते। अब देखें मैंने अर्ज किया ना कि उनकी सीरत के जिस गोशे, जिस पहलू पर भी नज़र डालें तो बेमिसल बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। तो ये प्यार और ये अकीदत आप देखें। और जैसे अभी अल्लामा बंदगी साहब ने फरमाया कि आप 2 बार मैदान में गए, यानी एक बार गाजी लौटे और दूसरी बात जब आप आए तो फिर शहीद होकर के आए। अल्लामा साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला अदा किया है कि जब शहजादा अली अकबर ने कहा ना कि बाबा मुझे प्यास लग रही है, तो जब इमाम हुसैन ने अपनी ज़ुबान शहजादा अली अकबर के मुंह में डाली है तो 2 मिनट के लिए अली अकबर एकदम घबरा गए। कब बाबा
آپ کی زبان، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن آپ کی زبان اس قدر خشک ہے، اس قدر گرم ہے کہ مجھ سے زیادہ پیاس کی شدت تو بابا آپ کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے حوض کوثر کا جام دیا. اب میں اکبر جا رہا ہوں، لیکن بابا کوشش کیجئے کہ آپ نے کہا کہ اکبر جب اذان دو گے تو میری بہنوں تک آواز جائے. میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اکبر جب اذان دے تو ہمارے خیمے تک اکبر کی اذان کی آواز ہے. بابا آپ کو اپنی بہنوں کی تو فکر ہے، لیکن جس سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 7 محرم کو سغرا میں آپ کو لینے آؤں گا، کیا بابا میری بہن مجھے یاد نہیں کر رہی، جو نانا کے روزے پہ بیٹھی دیے جلا رہی ہے، جو روز کوئی بھی آتا ہے تو دیکھتی ہے، میرا حال پوچھتی ہے کہ کیا اکبر کب آئے گا؟ تو بابا میں سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن کس حال میں ہے. تو امام وقت، کیونکہ امام حسین اس وقت امام تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اکبر اگر تمہاری یہی ضد ہے تو یہ لو، یہ دیکھو میری 2 انگلیوں میں، یہ دیکھو تمہاری بہن نانا کے روزے پہ بیٹھی ہے. تو جناب اکبر نے جیسے ہی جناب سغرا کو دیکھا، کہا بابا یہ میری بہن سغرا تو نہیں ہے، ہم نے تو اپنی بہن کے بال کالے تھے، آج یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ میری بہن کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو یہ آج اکبر کا جانا رن میں اذان دینا، یہ اذان کو بچانے والے ہیں، یہ کلمہ حق بچانے والے ہیں، اپنے نانا کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوئے. آج ہم جو یہاں ایک نشست بنائے بیٹھے ہیں، ہم غم کی فضا میں مبتلا ہیں، تو ہم آل رسول کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ آنسو نہ تو شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ دیوبندی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت محمد و آل محمد کو دیکھیں، پڑھیں، اور اپنی مساجد میں ہر عالم کو جا کے، خاص طور پہ اس 10 دنوں میں جا کے اپنے عالموں سے پوچھئے کہ کربلا میں کیا ہوا. کربلا میں حق و باطل کی جنگ تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اب جو فقہ واریت میں ہم بڑھ چکے ہیں، یقین کیجئے یہ فقہ 2 ہی ہیں، ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے. ہم نے 2 فقوں کا تعین کرنا ہے، یا تو ہمیں یزیدی بننا ہے یا ہمیں حسینی فرقے سے تعلق رکھنا ہے. جناب علی اکبر جیسے ہی رخصت لینے کے لیے آتے ہیں تو امام حسین نے کہا اکبر تم جا تو رہے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ جب تک تم مقتل تک نہ پہنچو مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. تو علی اکبر نے کہا بابا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ تو کہا اکبر میں کیا کہوں تجھے، بس میں یہ کہنے سے قاصر ہوں کہ تم جا تو رہے ہو، لیکن کاش تجھ جیسا خوبصورت نوجوان بیٹا تمہارا بھی ہوتا. پھر میں تم سے پوچھتا کہ باپ کے دل پہ کیا بیتی. مصائب کے لیے میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. یہ جو عاشور کا دن ہے یہ بڑا سخت دن ہے. میں اگر ان کو جملوں کو کچھ اس طرح بدلوں کہ جس طرح اگر فرش پر ہم یہاں بیٹھ کر یہ اگر گفتگو کریں کہ اللہ عرش پر نرالا ہے، تو عرش والوں کے لیے مولا حسین یہاں پر نرالے ہیں. اور نہ فقط مولا حسین کی اپنی ذات نرالی ہے، مولا حسین کے ساتھ منسلک جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب نرالے ہیں. جس طرح علی اصغر اپنی ذات میں نرالے ہیں، 6 مہینے کے ہیں اور 6 مہینے ہی ان کے سفر میں گزر گئے. ہاں، اور 10 محرم کو ہی ان کے 6 مہینے پورے ہوتے ہیں. نرالیت دیکھیں، شہادت میں نرالیت. ایک دن پہلے اگر جنگ ہو جاتی تو شاید علی اصغر کی قربانی قبول نہ ہوتی. سکینہ 4 سال کی بچی، تمام اسیروں کے درمیان نرالی. اسی طریقے سے علی اکبر کی بات کریں تو تمام کربلا کے شہداء ہم نرالے ہیں. یہ اتنی سخت آج کا دن ہے کہ جوانی سے شروع ہوا، ضعیفی پہ ختم ہو گیا. علی اکبر کی آذان سے تو شروع ہوا مگر مولا حسین کی آخری سجدے پہ ختم ہوا. اتنا سخت دن. اور علی اکبر کی شہادت کے جیسے آپ نے کہا کہ 2 جملے پڑھے بہت سخت ہے. حتیٰ کہ 150 سال گزر چکے ہیں کہ ایک سید مہدی بحر العلوم یہ مولا حسین کے حرم میں ایک مرتبہ علی اکبر کے مصائب پڑھ رہے تھے. تو اچانک جو ہے خدام دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں بحر العلوم نیچے اترو، نیچے اترو، مصائب کو بند کرو.
تو اس نے کہا میں نے کوئی غلط روایت پڑھی. کہا غلط روایت نہیں پڑھی, جب سے تم نے مصائب علی اکبر شروع کیا مولا حسین کی زری سے خون جاری ہو گیا. یہ روتا ہے, جو دیکھتا ہے بہت گریا کرتا ہے, روتا روتا گھر جاتا ہے. رات کو خواب میں آقا زادی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے خواب میں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بحر العلوم جب سے تم نے وہ مصائب وہاں پڑھا ہے, بہن زینب اور بھائی حسین کی حالت ابھی بھی غیر ہے. یہ وہ غم کا عالم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسین بھیجتے ہیں علی اکبر کو تو فوج اشکیا کو یہ بتاتے ہیں کہ میں اس شخصیت کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, گفتار میں, کردار میں, گفتار میں ہو بہو میرے نانا جیسے. اور پھر بھی فوج اشکیا اتنی بدبخت و شکی اور سنگ دل ہو چکی تھی کہ علی اکبر کے چہرے سے جب نقاب ہٹی, انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی اور علی اکبر نے کیا خوب رجس پڑھا اور ان کو بتایا کہ میں کون ہوں. میں جعفر طیار کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں علی مرتضیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے نانا رسول اللہ ہیں, میرے دادا علی ہیں, میں ان کا فرزند ہوں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور تم لوگوں نے, میرے بابا نے, ہم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مگر چونکہ شکموں کے اندر ان کے حرام ڈلا ہوا تھا. مولا حسین نے یہ کہا چونکہ تمہاری شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں اس لیے ہماری وعظ و نصیحت کا تمہیں کوئی اثر نہیں. بے شک بے شک. اور علی اکبر کی جو اجازت ہے وہ بھی بڑی سخت ہے. جن کے پاس بھی جاتے ہر کوئی یہ کہتا جاؤ جا کر اپنی پالنے والی سے پوچھ کر آؤ, چونکہ بی بی زینب نے ایک ایک کربلا کے بچے کو پال کے بڑا کیا تھا. اور جب یہ گئے بالآخر کسی طریقے سے, علی اکبر کی گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے, پیچھے سے مولا حسین بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. پریشان ہو کر جیسے ہی آہٹیں سنتے ہیں پیچھے مڑ کے اتر کے آتے ہیں, بابا ابھی تو بڑی مشکل سے آپ نے مجھے اجازت دی تھی, اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر کاش تمہارا کوئی جوان بیٹا ہوتا پھر میں تم سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں بابا اگر کہتے تو میں نہیں جاتا. نہیں بیٹا تم جاؤ, میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا. جاتے ہیں, جنگ کی, وہ جنگ کی کہ لوگوں کو خیبر اور صفین کی جنگیں بچوں کا کھیل نظر آئیں. پھر دشمن نے بڑے ہی چالاکی کے ساتھ پورے ہم جمع ہو کر حملہ کیا, ہر طرف سے تیر برسائے گئے. اور بالآخر ادھر سے جب مولا حسین کی حالت غیر ہو رہی ہے تو بی بی فضا بی بی زینب کو جا کر بتاتی ہیں کہ ابھی حسین کی یہ حالت ہے, ابھی حسین کی یہ حالت ہے. اور جب دیکھا کہ میرے بھائی کی, میرے اپنے بیٹے علی اکبر کی جدائی میں یہ حالت ہے تو مصلح بچھایا اور فوراً دعا کی, مالک جس طرح سے یعقوب کو یوسف ملایا تھا اس طرح میرے بھائی کو علی اکبر ملا. ہچکیاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی ازاں, ہچکیاں لے کر سنی زینب نے اکبر کی ازاں, روز عاشورا صبح دم تھا قیامت کا سما, روز عاشورا صبح دم تھا قیامت کا سما, ہچکیاں لے کر سنی. اب صدا رونے کی آتی ہی نہیں زندان سے, مر گئی شاید سکینہ, رک گئی ہے سسکیاں,
مر گئی شاید سکینہ، رک گئی ہے سینہ کی آنچ